کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. تو میرے دماغ میں یہ سوال آتا تھا کہ یار حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی مرتضیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ کو ایسی کوئی ادا ان کی نہیں پسند آئی جو ان کی پسند آ گئی ہے؟ آدمی کے دوستوں نے مجھے کہا کہ یار کدھر جا رہا تھا کیوں، تو وہ تو بت رکھتے تھے یہ انڈر آرمز میں، تو تو بھی رکھتا ہے. آرمی کو بھی یہ پتا ہے کہ وہ بت رکھتے ہیں. نہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں، سارے وہی مذاق میں کہہ رہا ہوں. میں سوچا تھا میرا وجہ تاری نہیں ہوتا، پھر میں بھی ان کے ساتھ جو نا ایکٹنگ کرنا شروع ہو جاتا کہ یار ان سب کا ہو رہا ہے وجہ تاری، میرا نہیں ہو رہا. یہ نہ ہو کہ یہ سارے سمجھیں ہم نیک ہیں اور یہ گناہ گار ہے. اس کا دوسرا یہ ہے کہ میں بھائی علی سے بھی ایک ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو ہمارے آرمی پرسنز ہیں نا، تو ہم ایک دوسری دنیا سے بالکل ڈسکنیکٹڈ ہوتے ہیں. ہمارے پاس اسمارٹ فونز نہیں ہوتے، ہم دوسری دنیا سے بالکل ڈسکنیکٹڈ ہوتے ہیں. ہمیں جو میڈیا بتاتا ہے، اگر میڈیا نے آپ کو گستاخ بتا دیا تو ہم نے گستاخ سمجھنا ہے. جو فوجی نارمل بنتے ہیں اس کی وجہ سے دل دکھتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ یار ان لوگوں نے ہمارے جو ہے نا والدین کے دماغ میں کیا بھر دیا ہے کہ ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا. ان کو قرآن و حدیث سامنے کھول کے دکھائیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ساڈے بزرگوں نے کہا تھا، وہ غلط کیتی گل. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھیا آپ کا؟ میرا نام محمد بلال ہے، میں شیخو پورہ سے ہوں. بلال شیخو پوریا، ماشاءاللہ جی، شیخو پور سے. بلال بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. صحت آپ کی؟ شکر الحمدللہ. سفر کیسا رہا بلال بھائی؟ میں ادھر جہلم کینٹ میں ڈیوٹی کر رہا ہوں، آرمی میں ہوں، ادھر ڈیوٹی کر رہا ہوں. ٹھیک ہوگا. ویسے ہی 1 سال سے ادھر ڈیوٹی کر رہا ہوں. روزانہ سوچتا، ہر اتوار سوچتا تھا اس اتوار جاؤں گا، پھر کوئی ڈیوٹی اس طرح لگ جاتی تھی نہیں اٹینڈ کی جا سکی میرے سے. تو کچھ میرے دوست بھی وہ بھی پلان بناتے ہیں، ہم 1 سال سے پلان بنا رہے ہیں. اور آج مجھے مطلب ڈیوٹی اس طرح کی تھی کہ میں رات 6 بجے تک رات ڈیوٹی دی ہے. 6 بجے ڈیوٹی آف کی ہے، ناشتہ کیا، نماز پڑھی اور ادھر آ گیا. صحیح ہو گیا. آرمی میں آپ کی ڈیوٹی ہے؟ جی جی ماشاءاللہ جی. پہلے تو بتائیں گھر سے کیا دین ملا تھا، کیا ماحول تھا گھر کا؟ گھر ہمارا پیور جو ہے نا وہ بابا والا جی تھا. ٹھیک ہے. کہ ہر جو نا گھر کا فرد وہ بابا ازم پر پڑا ہوا تھا. گھر میں ہمارے جو نا یہ تصویریں لگی ہوئی تھی، یہ فلاں پیر ہے، یہ مہر علی شاہ صاحب ہے، یہ فلاں پیر ہے، ان کی تصویریں لگی ہوئی تھی. ایک میں نے تصویر دیکھی تھی، مجھے یاد ہے، وہ نا ان کی نا پر بنے ہوئے ہیں، شہباز قلندر شاید ان کا نام ہے. تو میں سوچتا تھا کہ یار ان کو اللہ تعالیٰ نے پر دیے ہوئے، کیا بات ہے. میں نے یہ سوال جب پوچھا نا کہ ان کو پر کیوں ملے، تو انہوں نے بتایا کہ جی ان کی کوئی ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی تھی. تو میرے دماغ میں یہ سوال آتا تھا کہ یار حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی مرتضیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ کو ایسی کوئی ادا ان کی نہیں پسند آئی جو ان کی پسند آ گئی ہے؟ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں دیے، ان کو دے دیے؟ اللہ اکبر. تو یہ سوال تھا میرے دماغ میں، اور میں شروع سے ایک تخلیقی دماغ سے تھا نا، ریسرچ کرتا رہا کرنے کے دماغ. لیکن پہلے میں جو خاندان سے ماحول ملا تھا کہ نہیں بس فالو کرنا ہے. پہلے میں ایک فرقہ ہی سمجھ لیں اس کے ساتھ جڑا تھا، سیفی فرقہ جو ہے، ان کا مرید ہوا، ان کی محفل اٹینڈ کی. وہ کہتے ہیں وہ کیا دل میں کیا نازل ہو رہا ہے، پتہ نہیں اس طرح کچھ کہتے ہیں، وجد طاری ہو رہا ہے. وجہ طاری ہو جاتا ہے. تو میں سوچتا تھا میرا وجد طاری نہیں ہوتا. پھر میں بھی ان کے ساتھ جو نا ایکٹنگ کرنا شروع ہو جاتا کہ یار ان سب کا ہو رہا ہے وجد طاری، میرا نہیں ہو رہا. یہ نہ ہو کہ یہ سارے سمجھیں ہم نیک ہیں اور یہ گناہ گار ہے، اس کا نہیں ہو رہا. پھر میں بھی ان کے سامنے ایکٹنگ کرنے کے لیے ایسا دکھاتا تھا جیسے ابھی مجھ پہ بھی وجد طاری ہو گئے. اچھا، یہ جو کرنٹ شرنٹ لگاتے والا یہ ساری ایکٹنگ کرتے رہے آپ؟ اب میں کرتا رہا ہوں کیونکہ میں نے دیکھتا تھا نا بڑے سارے کر رہے ہیں. شاید یہ نہ سمجھے لوگ کہ یار یہ بندہ گناہ گار ہے اس لیے نہیں ہو رہا، میری کوئی چیز ریویل ہو جائے. آج تو آپ سارے آپ شور کہہ سکتے ہو کہ سارے ایکٹر تھے. میں کہہ سکتا ہوں. ابھی میں دیکھتا ہوں جو ویڈیوز دیکھتا ہوں اکثر، ابھی ٹک ٹاک، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ ویڈیوز آتی ہیں، اور جو میرے ہے نا ننیال وہ سارے یہ سیفی ہیں. تو اکثر ان کے اسٹیٹس دیکھتا ہوں تو یہی چیز مجھے ملتی ہے. اور اسٹیٹس سے مجھے بات یاد آئی کہ میں انجینئر بھائی کے اسٹیٹس لگاتا تھا، تو میرے جو ہے نا دھنیال والے ماموں کے بیٹے ان سب نے کہہ دیا جی آج سے ہمارا اس کے ساتھ مرنا جینا ختم، کھانا پینا ختم، ہر چیز میرے ساتھ ختم کر دی انہوں نے. پھر میں نے آہستہ آہستہ ان کو پھر جو ہے نا نارمل لے آیا. وہ میں ان کے ساتھ بیٹھا، وہ بھائی علی بھائی کو کافر پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہے، میں سنتا رہا ہوں چپ کر کے، جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں.
کیونکہ میں لڑائی نہیں تھا کرنا چاہتا, اس لیے میں چپ چاپ سنتا رہا. ابھی بھی وہ ماشاءاللہ اسی چیز میں ہیں, میں ادھر آ گیا. اچھا, گھر کا ماحول تو بتا دیا, یہ بھی بتا دیا سیفی سلسلے سے تعلق تھا, یہ بھی بتا دیا کہ ایکٹنگ بھی کیا کرتے تھے. جی. اب یہ چینجنگ کب آئی, اور انجینئر صاحب کب لائف میں آئے, چینجنگ کب سیفی سلسلے کو خیر بات کہا, یہ انجینئر صاحب کب آئے؟ سیفی سلسلے کو میں شروع سے دل سے فالو نہیں تھا کرتا, کیونکہ میرے دل میں کچھ محسوس ہوا ہی نہیں, مجھے کچھ ایسا محسوس ہوا ہی نہیں کہ اس میں کچھ چیز ہے, تو اس لیے میں نا شروع سے دل سے منسلک نہیں تھا, بس یہ دماغ سے منسلک تھا ان کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو آہستہ آہستہ ان کی میں نے محفل اٹینڈ کرنا چھوڑ دی, تو بعد میں تھوڑا سائڈ پہ ہوتا گیا ہوں. پھر میں سوشل میڈیا کا دور ہے, مجھے فیس بک پہ آئی تھنک ان کی ویڈیوز آئی تھی آج سے 4-5 سال پہلے. تو جیسے ان کا تعارف تھا کہ یہ مطلب کہ گمراہ ہیں, تو میں ان کو ایز اے گمراہ کی نظر سے ہی دیکھتا تھا. اور میری یہ ایک بات ہے کہ میں سنی, وہابی, شیعہ, سارے جو فرقے ہیں, کوئی بھی فرقہ ہے, کوئی ہر ایک کی بات سنتا ہوں, پھر اس کو اپنے دماغ کے مطابق جج کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہاں یہ پاسبل ہے, یہ چیز ٹھیک ہے یا یہ چیز نہیں ٹھیک ہے. تو میں یہ چیزیں دیکھتا رہا ہوں, سب کی سنتا رہا ہوں. پھر میں نے ایتھیسٹ جو ہوتے ہیں, غیر مذہب جو کوئی مذہب کو فالو نہیں کرتے, میں ان کی ویڈیوز بھی دیکھتا رہا ہوں کہ اگر مجھے کچھ مل جائے تو کرتے. میں نے پھر قرآن و حدیث کو فالو کیا, کیونکہ ابھی تو یہ اسمارٹ فون اللہ تعالیٰ نے ہر قرآن و حدیث کی کتاب جو ہمارے جیب میں ڈال دی ہے, تو اس سے میں بیان سنتا سنتا ادھر تک علی بھائی کے پاس تک آ گیا. ٹھیک ہو گیا. انجینئر صاحب کو جب سننا شروع کیا, سیفی سلسلے کو بھی چھوڑا, ٹھیک ہے, بیعت تو کی تھی, بیعت توڑنی پڑی نا, پھر نہیں توڑی تو بیچ میں لٹک رہی ہے ابھی بھی بیعت. اچھا, گھر والوں کا بھی پھر کوئی ریئیکشن آیا ہوگا, فیملی کا, چلو دوسروں کو تو اگنور کر سکتے ہو, گھر والوں سے کیا بات ہوئی؟ گھر میں جو میرے والد صاحب ہیں وہ پہلے نون لیگ پارٹی کو سپورٹ کرتے تھے, پھر یہ تحریک لبیک کو سپورٹ کرنا شروع ہو گئے, اس لیے نا وہ بھی ایک انتہا قسم کے انسان ہیں. تو جب ان کو پتہ چلا کہ میں نے رفع دین شروع کیا, یہ میں نے آرمی میں اپنی یونٹ میں رفع دین شروع کیا تھا. پہلے میرے آرمی کے دوستوں نے مجھے کہا کہ یار کدھر جا رہا ہے تو وہ تو بت رکھتے تھے یہ انڈر آرمز میں, تو بھی رکھتا ہے. آرمی کو بھی یہ پتا ہے کہ وہ بت رکھتے ہیں؟ نہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں, سارے وہی مذاق میں کہہ رہا ہوں. ہاں جی کہ وہ وہاں کے بھی وہی ہوتے تھے یار, اسی معاشرے کے لوگ ہیں نا, ہمارے ہی بھائی ہیں نا یار. تو یہ بھی میں ہنس کے کہہ رہا ہوں کہ ان کو بھی پتا کہ بت رکھ کے آتے تھے, یعنی یہ علماء نے اس لیول کی باتیں یہ پہلے کی ہوئی تھی, آج مکر گئے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ میں بھائی علی سے بھی ایک ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو ہمارے آرمی پرسنز ہیں نا, تو ہم ایک دوسری دنیا سے بالکل ڈسکنیکٹڈ ہوتے ہیں. ہمارے پاس اسمارٹ فونز نہیں ہوتے, ہم دوسری دنیا سے بالکل ڈسکنیکٹڈ ہوتے ہیں. ہمیں جو میڈیا بتاتا ہے, اگر میڈیا نے آپ کو گستاخ بتا دیا تو ہم نے گستاخ سمجھنا ہے. جو فوجی نارمل بندے ہوتے ہیں, کیونکہ اسمارٹ فون ہوتا ہے, کی پیڈ والے فون ہوتے ہیں, ہمیں باہر والی دنیا کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. صحیح ہو گیا. تو جو میرے والد صاحب تھے انہوں نے تو میری سخت مخالفت کی, لیکن جو میری والدہ ہیں وہ تھوڑی سی ہیں, وہ میری والدہ ایک لفظ بولتی ہیں کہ بیٹا آپ کا دور جو ہے نا یہ پڑھا لکھا دور ہے, آپ ہم سے بہتر جانتے ہو, آپ کیونکہ پڑھ لیتے ہیں. اس لیے میں نے اپنی والدہ کو تو یہ جب بتایا, جب پتہ چلا تو انہوں نے سپورٹ ہی کیا, کوئی غلط نہیں کیا. لیکن جو میرے والد ہیں انہوں نے سخت مخالفت کی. ابھی الحمدللہ میں اپنی والدہ کو بتایا, وہ بھی کہتی میں رفع دین کرتی ہوں, جب یاد ہو تو میں کرتی ہوں. میں ان کو تھوڑا تھوڑا بتاتا ہوں, لیکن ابھی بھی ہمارے گھر سے جو نا یہ ختم, یہ محفلیں, میلاد, یہ ابھی تک ختم نہیں ہو سکا, یہ چلتا آ رہا ہے. اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ تم غلط ہے, باقی ٹھیک ہے, یہ اور آپ کہتے ہو تسی غلط ہو. میں نہیں کہتا, میں کہتی ٹھیک ہے, میں قرآن و حدیث سے ان کو ثبوت دکھاتا ہوں, اگر وہ نہیں ماننے کے لیے تیار تو کوئی مسئلہ نہیں. بس جی, والد صاحب اگر سخت قسم کے ہونا تو پھر یہ بھی بڑی ٹینشن ہوتی ہے. بالکل, کیونکہ یہ مسئلہ کہہ لو کہ خالی یہ تو نہیں ہے نا کہ ایک باپ بیٹے کی جنگ تو نہیں ہے نا, یہ تو اللہ رسول اللہ کے رسول کے ساتھ ہم دوسرے نظر سے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہاں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کو سیدھے راستے پہ چلائے. ہاں, باقی آپ نے تو کوشش جاری رکھنی ہے. جی, اسی وجہ سے دل دکھتا ہے, پریشان ہوتا ہے کہ یار ان لوگوں نے ہمارے جو ہے نا والدین کے دماغ میں کیا بھر دیا ہے کہ ان کو بھی کچھ نظر نہیں آ رہا. ان کو قرآن و حدیث سامنے کھول کے دکھائیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں ساڈے بزرگاں نے کہا تھا, وہ غلط کیتی گل, تینوں پتہ ہے تو کل دا جوان ہے. صحیح بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ باتیں کرتے تھے کافر, وہی باتیں ہمیں سننی پڑی ہیں کہ یار تجھے بہت زیادہ پتہ ہے. صحیح بات ہے. اب اس بات کا کیا جواب ہے کہ ہم ان کو دکھا رہے ہیں بھیا دیکھ رہے نماز کا طریقہ لکھا ہے, تو وہ سن بھی نہیں رہے, نہ دیکھ رہے, تن بہتا پتہ ہے. اب اس کا بندہ کیا کرے؟ اس کا یہی کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں, دعا ہی کر سکتے ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے. کیونکہ ابھی جو والد ہے ان سے لڑائی تو نہیں ہم. صحیح میں بتا رہا ہوں نا کہ اس لیول کی مت ماری ہوئی ہے نا ان لوگوں نے, علماء نے. جی بالکل.
یہ بزرگوں نے. جی بالکل. اچھا جی, اور آپ کوئی دوستوں میں, کوئی آپ کی اپنی یونٹ میں دین سے, دعوت سے کوئی جڑا کوئی واقعہ اگر آپ کوئی شیئر کرنا چاہتے ہو؟ پہلے میں ایک سوال آپ نے پیچھے لڑکے سے پوچھا تو وہی میں دہرانا چاہ رہا ہوں. آپ نے ان سے پوچھا کہ جب یہ پیچھے جیل والا واقعہ ہوا تو پھر کیا ہوا. ہاں, علی بھائی نے ایک ہمارے ساتھ کام کیا ہے کہ ہمیں اپنے ساتھ نہیں جوڑا, ہمیں قرآن و حدیث کے ساتھ جوڑا ہے اور اللہ کے رسول کے ساتھ جوڑا ہے. جب میں تو ادھر فوج میں تھا, مجھے دوست نے کال کر کے بتایا کہ یار وہ علی بھائی کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا, ان پہ کوئی گستاخی کا لگا ہے کہ انہوں نے گستاخی کی ہے. میں نے کہا تو نے سنا ابھی بیان؟ کہتا ہے یار میں نے نہیں سنا لیکن سارے لوگ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا یار اگر علی بھائی نے اس طرح کی گستاخی کی ہو تو پھر ہم علی بھائی کو بھی نہیں جانتے. بے شک, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول سے ہے اور انہوں نے جوڑا ہے اور اس طریقے سے جوڑا ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ تعلق نہیں, اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو فالو کریں. جب میں نے وہ بیان دیکھا, جب خود ویڈیو دیکھی تو صاف ظاہر تھی کہ اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہے, اس طرح کی کوئی وجہ نہیں ہے جو انہوں نے ایک چال چلی ہے, ایک اپنے سے ایک وجہ بنائی ہے, تو اس میں کوئی بھی نہیں ہے. گستاخی والا کوئی پہلو اس بیان میں نہیں تھا. جی جی بالکل. تو وہ میں نے دیکھا, پھر میں الحمدللہ کہتا دعا کرتے تھے ہم کہ انشاءاللہ اللہ ان کا ساتھ دے گا. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے رہائی دی. میرے دو دوست ہیں, ایک زہیب اور ایک عظیم, یہ اہل حدیث خاندان سے بلونگ کرتے ہیں, کٹر اہل حدیث خاندان سے بلونگ کرتے ہیں. جب انہوں نے شروع کیا, ہم نے آپس میں بات شیئر کی, یار میں اس کو سنتا ہوں, تو دونوں نے بتایا کہ ہم بھی اس کو سنتے ہیں. تو ابھی وہ نا اپنے خاندان کی مخالفت وہ ابھی برداشت کر رہے ہیں, اور صحیح والی مخالفت میں برداشت کر چکا ہوں, ابھی وہ بیچارے کر رہے ہیں, اور وہ بھی تقریباً 1 سال سے ادھر آنے کا پلان بنا رہے ہیں. آج بھی میں جب آیا ہوں, میں ایک تصویر ادھر سے بنا کے سینڈ کر رہا ہوں, ادھر آ گیا ہوں, تو وہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ کاش ہم بھی آج ادھر ہوتے. انشاءاللہ اگلے سنڈے وہ بھی آئیں گے اور میں بھی ان کے ساتھ آؤں گا. صحیح ہوگا جی. چلے جی, اچھا لگا جی آپ سے بات کر کے. بلال بھائی آج فرسٹ ٹائم ہے نا؟ جی آج فرسٹ ٹائم ہے. اور ہوتے بھی جیل میں؟ جی ہوتا بھی. تو چلو جب مرضی آ جاؤ, اب تو آپ کے پاس. ڈیوٹی کا حساب اس طرح تھا کہ ابھی میں بلوچستان بھیج دیا کسی خاص مقصد کے لیے, کبھی کہیں بھیج دیا آرمی نے, تو اس لیے اٹینڈ نہیں کر پایا. 1 سال سے ادھر ہوں میں جیل میں. چلے آج انشاءاللہ آپ کی استاد محترم سے ملاقات ہوگی. ہمیں بھی اچھا لگا جی آپ سے بات کر کے. ابھی آپ بیٹھے, جزاک اللہ. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم یقین ہوگا اب یہاں پہ ایکٹنگ نہیں کریں گے. اللہ حافظ, جزاک اللہ. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.